اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ وہ سپاہی بہت حسین تھا، اس کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں بالکل نہیں تھیں اور وہ چھپ کر بادشاہ کی باتیں سن رہا تھا۔ جب اس سپاہی نے یہ سب باتیں سنیں تو اس کے ذہن میں ایک چالاک منصوبہ آیا اور وہ اسی وقت محل سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے جیسے ہی حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا اور اس سے شادی کرنے کا سوچ لیا۔ لیکن جب بادشاہ سلامت نے اپنی بیماری اور معذوری کے بارے میں سوچا تو پھر مایوس ہو گیا۔ لیکن پھر بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اگر میں لڑکی سے شادی کر لوں تو یہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھے گی اور میں اس سے اپنے دکھ بانٹ سکوں گا، اور اس نے سوچا کہ میں اپنی بیماری کا راز اس لڑکی کو بعد میں بتا دوں گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے قاضی کو حکم دیا کہ میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ پڑھا دو۔ قاضی نے بادشاہ سلامت کا نکاح اس لڑکی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں گیا تو ملکہ اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن بادشاہ سلامت نے پہلے لمحے میں ہی اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ہم بستری کے قابل نہیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیوی بن گئی ہوں، یہ بات میرے لیے باعث شرف ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ملکہ اتنی آسانی سے کیسے خاموش ہو گئی۔ پھر بادشاہ اپنے کمرے سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ ملکہ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بادشاہ سلامت ملکہ کو وہ خوشی نہیں دے پاتا تھا جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ پڑوسی ملک کے دورے کے لیے باہر جانے لگا تو بادشاہ سلامت نے اپنی سب سے قریبی کنیز کو ملکہ کے ساتھ رات کو اتاق میں رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بادشاہ پڑوسی ملک کے دورہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ایک ماہ بعد بادشاہ واپس آیا تو سب بادشاہ سلامت کا استقبال کر رہے تھے کہ اچانک وہ کنیز زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب شاہی طبیب نے معائنہ کیا تو بادشاہ سلامت سے مخاطب ہو کر بولا، بادشاہ یہ کنیز حاملہ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اپنی بیماری کی وجہ سے اس کنیز کو چھوا تک نہیں، اور جب تمام دربار والوں سے پوچھا گیا تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے تو کنیز کو ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہوا، آخر میرے پیچھے سے کس نے کنیز سے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی؟ جب اس کنیز سے پوچھا گیا تو اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کا شاہی طبیب بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اب بات آپ کی عزت پر بن گئی ہے، کیونکہ رعایا آپ پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ اگر آپ نے کنیز کے ساتھ زنا کرنے والے کو نہ پکڑا تو لوگ اس کا قصوروار آپ کو ٹھہرائیں گے۔ بادشاہ نے طبیب سے کہا، تم ہی اس مسئلہ کا حل نکالو۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بادشاہ سلامت سے طبیب نے کہا کہ آپ ایک رات مجھے ملکہ کے ساتھ سونے دیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ملکہ کو بری نظر سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور صبح میں آپ کو یہ معلوم کر کے دوں گا کہ کنیز کیسے حاملہ ہوئی۔ بادشاہ کو طبیب کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن بادشاہ نے اجازت دے دی۔ جب رات ہوئی تو طبیب کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی ملکہ کے قریب گیا تو ملکہ طبیب سے دور بھاگنے لگی۔
تو طبیب نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں تمہیں وہ خوشی دے رہا ہوں جو ایک بادشاہ بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر بھی ملکہ اس سے دور بھاگنے لگی تو طبیب نے غصے میں اس کے کپڑے اتار ڈالے۔ اب جیسے ہی طبیب نے اس کے کپڑے اتارے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب ملکہ کے کپڑے پھٹے تو اسے معلوم ہوا کہ ملکہ کے روپ میں وہ بادشاہ کا خوبصورت اور حسین و جمیل سپاہی ہے جس نے ایک عورت کا بھیس بدل کر بادشاہ کو اتنے دنوں سے بے وقوف بنا رکھا تھا۔ طبیب نے تلوار اس کی گردن پر رکھ دی اور بادشاہ کے پاس لے گیا اور بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، کنیز کے حاملہ ہونے میں ملکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر تمام درباری اور بادشاہ بھی ہنسنے لگا کہ عورت کا دوسری عورت کے حاملہ ہونے میں کیسے ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تو اس طبیب نے کہا، بادشاہ سلامت، جس کو آپ نے ملکہ سمجھ کر اس سے شادی رچائی ہے اور آپ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ کوئی خوبصورت حسین لڑکی نہیں بلکہ عورت کے روپ میں آپ کا حسین و جمیل سپاہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور سخت غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس سپاہی کو میرے قدموں میں جھکا دو۔ پھر اس نے سپاہی سے پوچھا، کیا یہ طبیب سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے اپنے سر سے نکلی بال اتار دیے اور پھر اس سے کہا، بادشاہ سلامت، جس دن مجھے آپ کی نامردی کے بارے میں پتہ چلا تو اسی وقت یہ منصوبہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ملکہ کے روپ میں آپ کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اور اس دن جب آپ پڑوسی ملک کے دورے پر گئے تو میں رات کنیز کے ساتھ سویا اور خود پر قابو نہ رکھ پایا اور کنیز سے زنا کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ یعنی سپاہی اور کنیز دونوں کو 5 سال کے لیے جیل میں ڈلوا دیا اور اس کے بعد شاہی حکیم نے بادشاہ کا علاج کیا اور بادشاہ تندرست ہو گیا اور اس نے نئی شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ ناظرین کرام، اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔